بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون کی آیت نمبر 3 تک ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اور آج ہم آیت نمبر 4 سے اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فویل، پس یہ پھر ویل، ویل کا لفظی معنی ہوتا ہے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ لفظی طور پہ بھی اس کا معنی ہلاکت اور بربادی ہے، اور ایک حدیث شریف کے مطابق جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور اس وادی کی آگ دوسری جو جہنم کی آگ سے اتنی زیادہ تیز ہے کہ باقی جہنم اس وادی سے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ ویل، یہ بربادی، حیرانی کی بات ہے کہ یہ کوئی کسی جرم کرنے والے کے لیے، کسی قاتل کے لیے، کسی دوسرے کبیرہ گناہ کرنے والے کے لیے جن کو ہم کبیرہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے نہیں بیان فرمایا یہاں پر اللہ پاک نے۔ یہ سب سے بڑا جو فرض ہے ایک مسلمان کا، جو دین اسلام کا پلر ہے، یعنی اس کی بنیاد ہے، اس کا بنیادی رکن ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فویل، پس ویل ہے، بربادی ہے، للمصلین، لے واسطے یا کے لیے، الف لام خاص کرنے کے لیے ہے، مصلین مصلی کی جمع ہے، مصلی صلاۃ سے نماز پڑھنے والے کو مصلی کہتے ہیں عربی زبان میں، مصلین نماز پڑھنے والے یا نمازی۔ فویل للمصلین، پس ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ بے نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ بے نماز ہے، وہ تو نماز کے قریب ہی نہیں آتے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں اور اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں تو ان کا یہ انجام ہے، تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو اگر جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے پھر رہے ہیں تو شیطان کا دیا ہوا دھوکہ ہے۔ فویل للمصلین، پس وہ جو جہنم کی وادی ہے وہ اللہ نے تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نمازی ہیں، للمصلین نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ ان کی آگے وضاحت فرمائی کہ اللہ زینہ، وہ لوگ، ہم بھی جمع ہے ہوا کی، ہوا وہ ایک شخص، ہم وہ سب شخص، تو اللہ زینہ وہ لوگ، ہم جو، ہم یہاں اس کا معنی جو کر دیں گے، اللہ زینہ وہ لوگ، ہم جو، عن صلاتہم، عن سے، صلات نماز، ہم ان کی، عن صلاتہم اپنی نماز سے، ساہون سہو بھول جانا، غفلت کرنا، ساہون غافل، غفلت کرنے والے۔ الذین وہ لوگ، ہم جو، عن صلاتہم اپنی نماز سے، ساہون غفلت کرنے والے ہیں یا غافل ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نماز جو ہے وہ بالکل نہ پڑھنا وہ ایک الگ کیٹیگری بن جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ مراد ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ غفلت کی کئی قسمیں ہیں، مختلف تفاسیر میں بھی بیان کی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک تو غفلت یہ بھی ہے کہ وقت پر نماز ادا نہیں کرنی، جو مسنون وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا اس وقت پہ ادا نہیں کرنی۔ اسی طرح سے جیسے 10 سال سے زائد مرد مسلمانوں کے لیے باجماعت نماز فرض ہے تو جماعت کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے کام میں لگا رہنا، کھیل میں لگا رہنا، نماز کا وقت ہوگا چلو کوئی نہیں میں بعد میں پڑھ لوں گا، یہ بھی نماز سے غفلت ہے۔ اور حتیٰ کہ جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لینا جو ہے وہ بھی ایک نافرمانی ہے اور نماز سے غفلت ہے۔
کیونکہ نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک نماز کی اجازت مانگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نابینا ہوں تو رات کے وقت وہ اندھیرا ہوتا ہے اس نماز میں، اور مجھے کوئی لے کے آنے والا نہیں ہوتا، دن کے وقت تو مجھے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جو مجھے مسجد میں لے آتا ہے۔ وہ پیدائشی نابینے تھے، تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں نماز وہ والی ایک جو ہے وہ گھر میں پڑھ لیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا پڑھ لیا کر۔ جانے لگے تو بلایا تو پوچھا کہ تیرے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی آواز تو آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فعجب ہو، پھر تجھے اسے قبول کرنا پڑے گا، یعنی تجھے بھی اجازت نہیں ہے کہ تو گھر میں ایک نماز ادا کرے۔ تو اگر ہم نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کی جو فرضیت ہے، باجماعت فرضیت ہے، بر وقت فرضیت ہے، مسجد میں جا کے فرضیت ہے، ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بس جیسے دل کیا جب دل چاہا پڑھ لی، یہ بھی نماز سے غفلت ہے۔ اسی طرح سے نماز کے ارکان کی جو ادائیگی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ نماز ادا کی جائے، جب تک ہر جوڑ اپنی جگہ پر نہ آ جائے اس وقت تک اگلی حرکت ہے وہ نہ کی جائے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کے رسول کی اس تعلیم کی، اور وہ جلدی جلدی ارکان ادا کرتا ہے، تو یہ بھی نماز سے غفلت ہے۔ اسی طرح سے نماز کے اندر خشوع خضوع، حضوری قلب، دل انسان کا بالکل اس کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور منع کر دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ کیوں کہ سبب یہ بیان فرمایا کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ تم کہتے کیا ہو۔ اب ظاہر ہے وہ شراب تو حرام ہو گئی، اب وہ والی کیفیت تو نہیں رہی، وہ آیت کا جو اصل مقصد تھا وہ تو اب نہیں ہے کہ شراب ویسے ہی حرام ہے، لیکن جو وہ کیفیت ہے کہ جو نشے کی وجہ سے وہ جو منع کیا گیا تھا کہ کیونکہ اس وقت تم جو کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہے ہو، اور جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کیا کہتے ہو تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ، تو وہ کیفیت تو ہماری اب بھی ہے کہ نماز کے الفاظ آتے ہیں، عربی آتی ہے، پڑھ دیتے ہیں تسلسل کے ساتھ اور جلدی جلدی، لیکن کیا کہا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ تو کیفیت تو وہی ہوگی کہ جو اس وقت ان عرب لوگوں کی نشے کی وجہ سے ہو جاتی تھی کہ نشے کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور ہماری جہالت کی وجہ سے یہ کیفیت ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کو سیکھا ہی نہیں ابھی تک ہم نے۔ ویسے تو جو مطلب میٹرک بھی کر لیا، ایف اے کر لیا، ایف ایس سی کر لی، بی ایس سی کر لی، ڈگریاں لے لیں، نوکریاں لے لیں، بڑے پروفیشن بھی سیکھ لیے، اور ہر طرح کا کاروبار اور ہر طرح کا دنیا میں جینے کا ڈھنگ وہ سیکھنے کی کوشش ہر کوئی کرتا بھی ہے، لیکن نماز ابھی تک نہیں ہم سیکھ سکے۔ 20 سال ہو گئے، 30 سال، 50 سال، 60 سال، نماز ویسے ہی وہ زبانی کلامی پڑھی جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں اس میں ہے کیا۔ یہ بھی نماز سے غفلت ہے۔ تو غفلت کی مختلف صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر غفلت کی جو صورت ہے نماز سے اسے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو لوگ بھی نماز کے بارے میں محتاط نہیں ہوتے اور غافل رہتے ہیں وہ سب اس ضمن میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی خصلتوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فویل، پس ویل ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے، الذین، وہ، ہم جو، عن صلاتہم، اپنی نماز سے، ساہون، غافل ہیں یا غفلت کرنے والے ہیں۔ پھر غفلت کے ساتھ ساتھ دوسری جو اب یہ ساری نشانیاں جو ہیں جن نمازیوں کے لیے ویل ہے اور جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، ان کی اس غفلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ بھی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن پر ان کا یقین ہوتا تو نماز سے کبھی غافل نہ ہوتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایماندار آدمی جو ہے اس کو اذان سنائی دے اور اسے پتہ ہے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، اور پھر وہ اپنی کسی بھی مصروفیت کو، سونے کو، کھیلنے کو، کام کو وہ اہمیت دے کہ چلو میں یہ کر لوں، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، اس لیے کہ جب اسے اگر یقین ہے کہ میری موت اگر ابھی آ گئی
تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز سب سے پہلے مجھے نماز کا حساب لینا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ قیامت پر یقین رکھنے والا بندہ نماز سے غافل ہو کے کروٹ بدل کے سو جائے کہ ٹھیک ہے اذان ہوگی تو ہوتی رہے، میں بعد میں اٹھ کے پڑھ لوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہی غفلت کرے گا جو اس کو آخرت پہ پورا یقین نہیں، کہتا ہے زبان سے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس طرح کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہے کہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے، کیونکہ جو ویسے ہی نہیں مانتا آخرت کو وہ تو ہے کافر، لیکن یہ جو ان حرکتوں کے حامل لوگ ہیں یہ زبان سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے۔ تو نمازوں سے غفلت کرنے والے لوگ بھی، ان کی غفلت کا سبب یہ ہے کہ آخرت پہ یقین نہیں ہے، موت کا یقین نہیں ہے۔ اور اسی صفت کے حامل لوگ جو ہیں ان کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ اللہ زینہ وہ لوگ ہم جو یراؤن، رآ یرا سے ہے دکھانا، رآ اس نے دیکھا، تو یہ الف مدہ کے ساتھ یرا ایک دوسرے کو دکھانا، تو ہم جو یراؤن دکھاوا کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں۔ تو ایک تو نماز سے غفلت، دوسرا پھر چاہے نماز ہے چاہے کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اس نیکی کے کام میں اللہ کی رضا مقصود نہیں، مقصود ہے لوگوں کو دکھانا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا نیک آدمی ہے جی، بڑا اچھا کام کرتا ہے، بڑا یہ تو دین کا کام کرنے والا آدمی ہے۔ یہ ریاکاری شرک ہے، کیونکہ کام کرنا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ کی رضا کی بجائے اپنے نفس کی رضا یا لوگوں کی خوشنودی وہ مقصد بن گئی، تو پھر تو اپنے نفس کو یا لوگوں کی خوشنودی کو اللہ کے برابر بنا دیا، یہی شرک ہے۔ تو یہ ریاکاری جو ہے یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تو ریاکاری تبھی کرتا ہے جب اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں جا کر اس کو ملنے والے اجر و ثواب پر نہ یقین ہوتا ہے نہ اس کا شوق ہوتا ہے، بس وہ دنیا میں ہی اپنے اس کام کے اچھے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے پھر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، اور دکھاوا اتنا برا عمل ہے کہ بڑے سے بڑے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آگ جن 3 لوگوں پر بھڑکائی جائے گی، کون لوگ ہوں گے؟ وہی جو سب سے سعادت مند لوگ ہیں حقیقت میں، اگر نیت درست ہے، لیکن اگر نیت درست نہیں تو سب سے بدترین بھی وہی ہیں کہ ان پر جہنم بھڑکائی جائے گی۔ شہید، اللہ کے راستے میں جان دینے والا، سخی، اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹانے والا، اور عالم، اللہ کے دین کا علم پڑھنے اور پڑھانے والا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ باری باری بلائیں گے اور شہید سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو ساری زندگی لٹا دی تیرے راستے میں، جہاد کرتا رہا اور کرتے کرتے لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے وہ بہادری کے جوہر دکھائے تھے کہ تجھے نشان حیدر ملے گا، کتابوں میں تیرا نام آئے گا اور لوگ تیرے نعرے لگایا کریں گے جی بڑا جری، بڑا بہادر ہے، جو تو چاہتا تھا لوگوں نے کہہ دیا، تجھے تیرا ریوارڈ وہاں پہ مل گیا، یہاں میرے پاس کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو اونھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ یہی سخی کا حال ہوگا کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ سارا مال میں نے تو تیرے راستے میں جو ہے وہ لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو لوگوں میں اپنی سخاوت کے چرچے چاہتا تھا کہ یہ تو حاتم طائی کو بھی مات دے گیا ہے، لوگوں نے کہہ دیا جو تو کہلوانا چاہتا تھا، میرے پاس تیرے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہی حال عالم کے حوالے سے کہ جو کہے گا کہ یا اللہ ساری عمر میں نے علم پڑھا اور پڑھایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بس علامہ صاحب اور جو مختلف طرح کے القاب اور دنیا میں تجھے شہرت اور عزت چاہیے تھی، چودراہٹ چاہیے تھی، وہ تجھے مل گئی جو تو چاہتا تھا، تو لہٰذا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میں یہ حدیث مبارکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو ریاکاری ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو بہت بڑے بڑے اعمال کو بیکار اور ضائع کر دیتا ہے۔ ایک کرتا کون ہے ریاکاری؟ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ چاہے نماز میں ریاکاری کریں چاہے کسی بھی اور نیک کام میں، تو یہ بھی ان کی خصلت ہے قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کی۔ الذین، وہ لوگ، ہم جو یراؤن، ریاکاری کرتے ہیں، و یمنعون الماعون، واو اور یمنعون، منع یمنع، منع روک لینا، منع اس نے روک لیا،
यमनाओ वो रोक लेता है या रोक लेगा, वयमनाऊना वो रोक लेते हैं, वयमनाऊना और वो रोक लेते हैं। अलमाऊन, माऊन से मुराद थोड़ी सी मामूली सी चीज़, और इससे मुराद बाद मुफस्सिरीन ने तो ज़कात ली है कि ज़कात भी क्योंकि इंसान के माल में से बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है जो अल्लाह के रास्ते में देना होता है, तो लेकिन आखिरत के मुनकर ज़कात भी रोक लेते हैं, वो नहीं देते, उनको जुर्माना महसूस होता है। बाकी उमूमी तौर पे इस माऊन का माना उमूमी जो है मामूली चीज़ का किया गया है कि जो आखिरत के मुनकर लोग हैं, जो आखिरत के दिन को झुठलाते हैं, वो छोटी छोटी मामूली चीज़ें जो है ना वो भी लोगों से रोक लेते हैं। एक तो होता है ना कीमती चीज़ है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कोई इस तरह की चीज़, वो कोई मांगता है तो कहता है कि नहीं भाई मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि वो रिस्क है, उसमें नुकसान का अंदेशा है। एक ये है कि कुल्हाड़ी है, छुरी है, कैंची है, वो पड़ोसी मांगता है कि ज़रा दीजिएगा, अभी मैं इस्तेमाल करके दे देता हूँ, तो उसमें भी पड़ी हुई होती है, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना देना नहीं देनी। तो ये आम इस्तेमाल की चीज़ को रोक लेना, कौन रोकेगा? जिसको ये यकीन है कि मैं जब अपने किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत में उसके काम आऊँगा तो मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी होगा, मेरी नेकियों में इजाफ़ा होगा, मुझे आखिरत में उसका अजर मिलेगा, तो वो तो शौक़ से, अगर नहीं भी होगी तो ला के कहीं से दे देगा उसको, ताकि चले मेरा हिस्सा पड़ जाए अपने मुसलमान भाई की मुआवनत में। लेकिन जिसको आखिरत पे यकीन नहीं है, वो आम इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो भी रोक लेते हैं, लोगों को नहीं देते। यानी आम बरतने की, आम इस्तेमाल करने की चीज़ें, उनको भी लोगों को देने से अपने दिल पर बोझ महसूस करना, ये भी मुनकरीन आखिरत की ही एक निशानी है। तो आज जो आयत पढ़ी हैं 5, इनको मैं दोहराता हूँ जी ध्यान से, दोबारा तो देख लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोशिश किया करें कि उंगली रख लिया करें जब दोहराते हैं, ताकि जो अरबी का लफ्ज़ बोला जाए उसके नीचे उंगली हो, नज़र भी आपकी उसके ऊपर हो, और कानों में आने वाली आवाज़ का माना वो आपके जहन में बैठ जाए। फ़वैलुन, पस वैल है, लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना वो लोग, हम जो, अन सलातिहिम अपनी नमाज से, साहून गफलत करने वाले हैं या गाफिल हैं। अल्लज़ीना वो लोग, हम जो, युराऊन रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं, व यमनाऊना और वो रोक लेते हैं, अलमाऊन आम इस्तेमाल की चीज़ों को।